بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری کلاس احکام شرعیہ کے بارے میں جاری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے وضوء جبیرہ۔ وضوء جبیرہ میں سب سے پہلے ہم جبیرے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جبیرے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ زخم کے اوپر دوائی لگانا یا کسی چیز سے زخم کو باندھنا، یہ ڈیفینیشن ہے جبیرے کی۔ اب ہم بتائیں گے کہ یہ کیفیت کیا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اولاً کسی کے ہاتھ پر یا اعضائے وضو یا جسم پر غسل کے لیے، پورے جسم پر وضو کے لیے اعضائے وضو پر زخم ہو تو اس کو عام معمول کے مطابق دھو سکتے ہیں، تو کوئی اشکال نہیں ہے، دھو کے وضو کرے۔ اگر نہیں دھو سکتے ہیں تو اس زخم کے اوپر کیا ہے، تر ہاتھ کو پھیرنا ہے۔ باقی جو مسئلہ ہے آگے ڈیٹیلز ہے وہ یہ ہے۔ اول کیا ہے، اس میں چند مسئلے ہیں۔ اگر کسی کے بدن پر زخم ہو یا شکستگی ہو، یعنی ہاتھ پاؤں ٹوٹا ہوا ہو، تو وہ کیا ہے، دو شرائط کے ساتھ وضو کریں۔ یعنی اول کیا ہے، زخم باز ہے، کھلا ہوا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے، پانی ضرر بھی نہیں ہے، نقصان دہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ عام طور پر وضو کریں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ زخم تو بستہ ہے، باندھا ہوا ہے، بند ہے، لیکن اس کو کھولنا کیا ہے، ممکن ہے، اور پانی اس زخم کے لیے ضرر نہیں ہے۔ تو ان دو شرائط کے ساتھ عام جو وضو کرتے ہیں، عام غسل کرتے ہیں، اس کی طرح کیا ہے، یہ بھی وضو اور غسل کریں۔ اس میں دوسرا مسئلہ ہے کہ زخم یا دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یا جو زخم ہے وہ کیا ہے، چہرے اور ہاتھ پر ہے، اعضائے وضو میں سے چہرے اور ہاتھ پر ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ جو زخم ہے وہ اعضائے مسح پر ہے، یعنی سر پر ہے اور پاؤں کے اوپر والے حصے، سر کے سامنے والے حصے پر ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ نمبر ایک یہ، اگر یہ جو زخم ہے وہ اس کے ہاتھوں پر ہے یا چہرے پر ہے، تو اس صورت میں اس زخم کو رہ کر اس کے اطراف کو، مثال کے طور پر اس ہاتھ کی اس جگہ پر اعضائے وضو ہے، اس جگہ پر زخم ہے، تو آپ اس کے اطراف کو دھو لے تو کافی ہے۔ خود زخم کو رکھ کے آپ نے اس کے اطراف کو دھونا ہے، اور اس زخم کے اوپر سے آپ نے فقط تر ہاتھ کو گزارنا ہے، تو یہ کافی ہے۔ لیکن رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر اس زخم کے لیے تر ہاتھ لگانا ضرر نہ ہو تو ضرور اس زخم کے اوپر ہاتھ لگائے، ہاتھ پھیر لے۔ عام مجتہد فرماتے ہیں کہ اس کے اطراف کو دھو لے تو کافی ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر یہ جو زخم ہے وہ اعضائے مسح پر ہو، یعنی سر کے سامنے والے حصے پر ہو اور پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہو، جہاں پر مسح کرتے ہیں اس جگہ پر ہو، تو اس صورت میں زخم باز ہے، یعنی کھلا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے، مسح کرنا ممکن نہ ہو، یعنی اس کے لیے ضرر ہو، ممکن نہ ہو، تو ایک پاک کپڑا ہے، ایک پاک کپڑے کے ٹکڑے کو کیا ہے، اس زخم کے اوپر رکھے، پھر آپ مسح کرے تو کافی ہے۔ لیکن یہاں پر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ احتیاط کے طور پر وہ تیمم بھی کریں، یعنی اس کی جو زخم ہے وہ اعضائے مسح پر ہے اور وہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے پانی لگانا ضرر ہے، پانی نہیں لگا سکتے ہیں، تو اس صورت میں وہ وضو بھی کرے، اس زخم کے اوپر ایک پاک کپڑے کو رکھ کر اس کے اوپر سے ہاتھ پھیر لے، پھر اس کے بعد کیا ہے، احتیاطاً تیمم بھی کرے۔ یہ رہبر معظم کے ہے۔ لیکن عام مجتہدین فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف کیا ہے، اس کے زخم کے اوپر ایک پاک کپڑے کو رکھے، پھر اس کپڑے کے اوپر ہاتھ پھیر لے، تر ہاتھ اس کپڑے کے اوپر پھیر لے، اس کپڑے کے اوپر مسح کرے تو کافی ہے۔ یہ وضوء جبیرہ کے بارے میں ہے، اور یہی جو مسئلہ کیا ہے، جبیرہ غسل کے بارے میں ہے۔ اعضائے یعنی تمام بدن کے کسی اور جگہ پر اعضائے وضو کے علاوہ بدن کے دوسرے حصوں پر اگر اس طرح کے زخم ہو تو وہ باس ہو اور اس کے لیے پانی کیا ہے، مضر ہو، تو اس صورت میں کیا ہے، تمام بدن کو دھونے کے بعد جہاں پر جو زخم ہے اس جگہ پر ایک پاک کپڑے کو اس جگہ پر رکھے،
اور پاک کپڑے کو اس کے اوپر رکھ کے کیا ہے اس کے اوپر سے تر ہاتھ کو پھیر لے، یا کیا ہے اطراف کو دھو لے تو کافی ہے۔ یہ جبیرہ وضو اور جبیرہ غسل کے بارے میں ہے، اور ان کا جاننا کیا ہے ہر مکلف کے لیے بہت ضروری ہے۔